जम्मू व कश्मीर में हदबंदी का अमल ख़त्म होने के 6 माह बाद असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में जम्मू व कश्मीर की तमाम सियासी जमातें इंतखाबात लड़ने के लिए न सिर्फ अपना सियासी मैदान हमवार कर रही है, बल्कि ये भी बरमला कह रही है कि जब भी इंतखाबात का बिगुल बजेगा तो हम इंतखाबात लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ़ बुखारी साहब। खुश आमदीद है आपका यूट्यूब भारत में। आदाब। बुखारी साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मरकज़ की जानिब से ये अंदिया दिया गया कि 6 माह के बाद यहाँ इंतखाबात होने वाले हैं। क्या अपनी पार्टी इंतखाबात को मौजून वक्त मानती है इस वक्त जम्मू कश्मीर में? देखिए, अपनी पार्टी मौजून वक्त मानती है या ना मानती है, उससे ज़्यादा अहम सवाल है लोग चाहते हैं इंतखाबात। जब लोग इंतखाबात चाहते हों तो पार्टियों को तो सरखम करना ही है। लोगों की चाहत है कि इंतखाबात जल्द से जल्द हो, क्योंकि उनके मुश्किलात का अजाला वो समझते हैं एक जमहूरी तर्ज अमल पे जो सरकार बनेगी वही कर सकती है। उनकी सुनवाई कहीं नहीं है, इसलिए हम तो लोगों की उमंग के मुताबिक चल रहे हैं। और अगर लोग कह रहे हैं, आप देखिए ना, ये 360 सर्कल पूरा हो गया है। एक वक्त था जम्मू कश्मीर के लोग इंतखाबात के लिए सोचते थे शमूलियत करें या ना करें, आज लोग चाहते हैं इंतखाबात हों। अच्छा, जम्मू कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं मशगूल नज़र आ रही है इंतखाबात में, अपनी पार्टी इस दौड़ में कहाँ है? देखिए, हमें ये इल्म है कि हम सबसे नई जमात है, लेकिन नई जमात होने के साथ साथ अल्लाह के फजल से ये वो जमात है जो बिल्कुल शफाफ तरीके से लोगों को कह रही है कि ये इंतखाबात किस मकसद के लिए हो रहे हैं। ये इंतखाबात लोगों के मसले मसाइल उभारने के लिए, सुनवाई के लिए और डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो हैं उन सब का अमली तौर एक बदलाव लाने के लिए हो रहे हैं, ताकि लोग अपने नुमाइंदों के साथ मिल बैठ के अपने अपने इलाकों का, आपके एजुकेशन थ्रस्ट एरियाज़ हैं, आपके हेल्थ थ्रस्ट एरियाज़ हैं, वाटर सप्लाई, बिजली है, बच्चों की अनएम्प्लॉयमेंट है। सबसे बड़ी मसला तो आजकल यूथ की एंगेजमेंट है। क्यों? हमारे पास 12 लाख बच्चे हैं, सबको सरकारी नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी समझती है कि हम वाहिद वो जमात हैं जिसका कोई बैगेज नहीं है। हमने कल को कोई झूठ नहीं लोगों को बोला है, हमने कोई इमोशनल नारे नहीं दिए हैं लोगों को। हम इमोशनल नारों पे आज गुमराह नहीं लोगों को करें। हमें मालूम है 370-35 ए जम्मू कश्मीर का हर फर्द बशर चाहता है कि हमें वो उसकी रेस्टोरेशन हो, लेकिन ये इंतखाबात उसलिए नहीं हो रहे हैं। इन इंतखाबात का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में केस है, अल्लाह के फजल से केस इतना स्ट्रॉन्ग है, सुप्रीम कोर्ट ही फैसला कर सकती है। हम भी चाहते हैं और अल्लाह करे जज साहिबान वही फैसला ले जो लोगों की उमंगें के मुताबिक हो, लेकिन ये असम्बली नहीं कर सकती है। अब इस असम्बली का अगर इख्तियार होता वो तो फिर तो जब 370 था, फिर इसको फाइनल परमानेंट क्यों नहीं किया है? जो लोग आज ये कहते हैं 72 साल से तो वही थे, अब वो कहते हैं जी कोई रेजोल्यूशन, वो ये सब झूठ है, झूठ का पलंदा है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, इस असम्बली का वाहिद मकसद एक है कि आपके नुमाइंदे आपके मसाइल की तर्जुमानी करें और एक अमन अमान का माहौल जो यहाँ इस वक्त दिख रहा है इसको और मजबूत किया जाए। क्यों? अमन में हमारा स्टेक है, जम्मू कश्मीर के लोगों का स्टेक है। मुझे नहीं लगता है हम कहते हैं नहीं जी नई दिल्ली क्या, हम चाहते हैं अमन, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं अमन। हम सब लोगों को अमन कराना है और लोगों के मसाइल, मैं कहता हूँ एज अपनी पार्टी के सदर के तौर पर कि हम लोगों के मसले हल करेंगे। क्या अल्ताफ़ साहब इंतखाबात ही मदावा है लोगों का? देखिए, मदावा तो, और जमहूरियत में क्या मदावा हो सकता है? और तो कोई मदावा नहीं है। अगर बिजली, पानी, सड़क, ये तो हर एक हुकूमत दे सकती है। देखिए, लोगों की पहली सेटिस्फेक्शन होती है कि सुनवाई होती है। आज जो है सबसे बड़ी बात तो वही है कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनीथिंग। वो भी एक प्लान के हिसाब से करते हैं, जो उनका अपना प्लान होगा, लेकिन जो लोगों की ख्वाहिश है उसके हिसाब से नहीं होता। फिर देन देयर आर थ्रस्ट एरियाज़ होते हैं हर सरकार के। हमारी सरकार के थ्रस्ट एरियाज़ हैं, जैसे एजुकेशन, 23,000 स्कूल हैं, इनकी इतनी हालत ख़राब है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है उनमें, हाई स्कूल में 6 कमरे हैं। इसी तरह हेल्थ है, PHCs हैं जहाँ डॉक्टर नहीं हैं,
پانی ہر ایک کو گھر میں نہیں ملتا ہے. ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جس وقت ہم آئیں گے 500 یونٹ فری دے دیں گے بجلی یہاں ونٹر میں جموں میں سمر میں. اسی طرح اور بھی باقی چیزیں ہیں. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اولڈ ایج پینشن 1000 روپے سے 5000 روپیہ ہونا چاہیے, ویڈوز کو بھی کور کرنا چاہیے. ہم نے گیس کی اپنی اسکیم کی ہے. ہم اور کہتے ہیں کہ جو KCCI لون ہے اس پہ انٹرسٹ معاف کرنا چاہیے. آج تک کا جو انٹرسٹ ہوا ہے, اور بھی کچھ چیزیں میں ابھی شیئر نہیں کروں گا, کچھ ہمارے آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں. میں اپنے بچوں کو وعدہ کرتا ہوں سینس آف سیکیورٹی اینڈ ڈگنیٹی. اچھا الطاف صاحب, آپ نے تعلیم کی بات چھیڑی. ایک وقت میں آپ منسٹر رہے ہیں, تو اس وقت یہ چیزیں آپ کو سامنے نہیں آئی؟ نہیں, اس وقت بھی میں یہی, اسی لیے تو میں سمجھتا ہوں, مجھ سے بہتر تو ان میں سے کوئی سمجھتا نہیں. اسی دور میں تو میں نے آئی واز دی فرسٹ منسٹر جس نے عوام کی نگاہ میں یہ لایا کہ 23,000 اسکولوں میں سے 19,500 اسکولوں کی بلڈنگیں ڈائلپٹیڈ ہیں. 90% اسکولوں میں بجلی نہیں تھی. لڑکیوں کے اسکولوں میں باتھ روم نہیں تھے. تو میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے جب میں منسٹر بنا تو ہر منسٹر کو ایک پریزنٹیشن دی جاتی ہے, میں نے کیا کیا. جب میں نے وہ پریزنٹیشن تیسرے چوتھے دن دیکھی تو میں نے ان کو کہا یہ ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا, ہم نے کیا نہیں کیا. اب یقین نہیں مانیں گے 3 مہینے لگے یہ پریزنٹیشن دینے میں, ہم نے کیا نہیں کیا, اور وہاں سے یہ نکل آیا. تو میں تو وہی کہتا ہوں, اگر میں شاید کنٹینیو 2 سال 3 سال اس میں رہا ہوتا تو میں نے وہاں ایڈریس کیا ہوتا. اب 300 کروڑ روپیہ آپ انفراسٹرکچر کے لیے تب تک تھا. میں نے تو پھر بھی کوشش کی, کیونکہ مجھے تو کچھ ہی دن ملے, کچھ مہینے ملے, اس میں 700 کروڑ تک پہنچایا. لیکن اگر کل کو ہماری سرکار ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے ہائیسٹ ایلوکیشن ایجوکیشن کو ہوگی, ہیلتھ کو ہوگی. کیا بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ PDP سرکار اس وقت ناکام رہی؟ میں PDP سرکار ہی نہیں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں آج تک 72 سال میں یہ پرائیورٹیز نہیں رہی. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے انہوں نے کام نہیں کیا, سب لوگوں نے کام کیا, لیکن اب آپ کو فوکسڈ کام ہی کرنا ہے. ان کا تو یہ تھا نا, ان لوگوں کے تو ایجنڈاز تھے. کسی کا ایجنڈا آٹونومی رائے شماری تھا, کسی کا ایجنڈا سیلف رول تھا. جو کھوکھلے نعرے تھے, جو جذباتی نعرے تھے, میں ایسا کچھ نہیں, میں کیوں کہوں گا, میں سچ کہوں گا. کیا الطاف صاحب اپنے لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے اپنی طرف مائل کر پائیں گے؟ انشاءاللہ, اللہ کے فضل سے کیوں نہیں. دیکھیے ہمیں جو ٹائم ملا ہم نے لوگوں کو دکھایا, ہم ایماندار ہیں. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ الطاف بخاری نے کوئی رشوت کھائی, کسی رشتہ دار کو ٹھیکے دے, اپنے بچوں کو ٹھیکے دی. کوئی اللہ کے فضل سے ہم پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے اس چیز کے لیے. ہم نے کسی کو بیک ڈور سے نوکریاں نہیں دی اپنے رشتہ دار کو, کیوں نہیں. سب سے اہم تو یہی ہے لوگوں میں پہلے یہ ثابت کرنا کہ صاحب ہم ایمانداری سے آپ کی خدمت کے لیے نکلے ہیں. اور کیوں نہیں, اب آپ کو وہ چاہے جس کو ایکسپیرینس ہو کام کرنے کی. آپ کو بچوں کو سرکاری نوکری سب کو نہیں دے سکتے ہو, یو ہیو ٹو میک دیم ایمپلائرس. مجھ سے بڑا کون, میں تو ایک معمولی سے 8 کلومیٹر چلنا پڑتا تھا, اس گاؤں سے اڑی گاس کی چھت تھی. اللہ نے اگر وہاں سے یہاں تک دیا تو کسی کام کے لیے بھیجا نا, لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا. الطاف صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ PDP اور نیشنل کانفرنس نے یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دیا, جھوٹ بولا. اب الطاف صاحب پر لوگ کس طرح بھروسہ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ بھی PDP سے ہی نکلے ہیں؟ دیکھیے, میں نے کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں بولا کہ میں آپ کو 370 اور 35 لا کے دوں گا. میں نے لوگوں کو سیلف رول نہیں بولا. ان لوگوں کو تو بیگیج ہے, دے ہیو اے بیگیج آف 74 ایئرس. میری پارٹی تو 2 سال پرانی ہے. آپ دیکھیے 8 مارچ سے آج تک کبھی میں نے کوئی بیان بدلایا. میں جموں میں بھی یہی بات کہتا ہوں, کشمیر میں بھی یہی بات کہتا ہوں, دلی میں بھی یہی بات کہتا ہوں. اور ہمارے مسئلے کن کے ساتھ ہے؟ اگر مسئلہ کوئی ہے دلی کے ساتھ ہے, دلی سے حل کرنا ہے. اور اس میں کیا ہے, دلی کے ساتھ جو بھی حکومت ہوگی ہم کریں گے. میں کیپیبل ہوں کرنے کا. کیوں آپ کو لگتا ہے کہ دلی مثبت ہے جموں کشمیر کے حوالے سے؟ اگر ہم تو ہندوستان کا حصہ ہیں, ہم مانیں یا نہ مانیں ایسا تو ہے نہیں. ہم تو اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں. تو مثبت نہ ہوں تو پھر کیا کام ہے الطاف بخاری کا؟ الطاف بخاری کا کام وہی ہے نا کہ مثبت بنائے. بھروسہ ہے آپ کو سینٹرل گورنمنٹ؟ کیوں نہیں بھروسہ کریں گے. دیکھیے, کیا ہم کوئی چیز وہ مانگ رہے جو کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے؟ ہم وہی حق مانگ رہے جو پنجاب کو ہے, جو UP کو ہے, بہار کو ہے. وائی ناٹ؟ اچھا بخاری صاحب, چونکہ 4 ریاستوں میں BJP کی جیت کے بعد جموں کشمیر BJP یونٹ
پر امید نظر آ رہی ہے اور وہ بھی اب دمخم بھر رہی کہ ہم بھی حکومت بنائیں گے. کیا لگتا ہے کہ وہ ایج ان کو مل پائے گا یہاں؟ دیکھیے میں بتاؤں گا، بنیادی طور ان ریاستوں میں شاید انہوں نے کام بھی کیا ہوگا اور لوگوں نے ووٹ بھی اسی لیے دیا ہوگا. یہاں اگر بات کی جائے بی جے پی کی تو پچھلے 4 سال سے بی جے پی کی حکومت ہے جب سے گورنر راج ہے. میں مانتا ہوں کشمیر کی طرف شاید ان کا کم توجہ ہے، کیوں ان کو لگتا ہے یہ ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے. تو جموں میں کیونکہ ہم ایکولی وہاں پر بھی ایکٹیو ہیں اور یہ ہماری ہر ضلع میں جموں میں بھی ڈسٹرکٹ صدور بھی ہیں اور پارٹی بھی اچھی طرح سے چل رہی ہے. مجھے نہیں لگتا ہے لوگ خوش ہیں ان سے. انہوں نے کوئی ایسا تو نہیں کیا جو وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ ڈسکرمنیشن جموں کے ساتھ کشمیر بیسڈ ہوتی تھی. اب چونکہ ہم واحد پارٹی ہیں، نہ کشمیر بیسڈ ہیں نہ جموں بیسڈ ہیں، کیوں ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا سانجا ہے. جموں چاہتا ہے اسٹیٹ ہوڈ، ہم کشمیر چاہتا ہے اسٹیٹ ہوڈ. جموں چاہتا ہے پروٹیکشن آف جابس، کشمیر چاہتا ہے پروٹیکشن آف لینڈ، جموں چاہتا ہے. سو وی آر اے برج بٹوین بوتھ، اور اس لیے ہم وہاں کی جماعت بھی ہے یہاں کی جماعت بھی ہے. ہمیں کوئی یہ نہیں کہے گا. لیکن اگر بی جے پی جموں کو ہمیشہ سے کہتی رہی کہ صاحب آپ کے ساتھ جاتی ہو، تو کیا کیا انہوں نے 4 سال میں؟ اور جب کچھ کیا نہیں تو لوگ کس کارکردگی پہ ووٹ دیں گے؟ کارکردگی پہ ہے نا ووٹ. آج تو 4 سال وہی تھے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایج ان کو ہوگا، بیکاز دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈینری. جیسے آپ نے خود بولا صاحب سڑک بجلی تو چلتا ہی رہتا ہے، اس میں بجلی میں بھی آپ نے لاسٹ ایئر کرائسس دیکھے کہیں. تو اس لیے یہ میں نہیں ماننے کو تیار ہوں کہ دے ہیو اینی سچ ایج. رادر آئی فیل کہ جموں میں بھی اپنی پارٹی کا ایج ہے، کیونکہ ہم نئی جماعت ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ایماندار آدمی ہے، ایماندار لوگ ہیں، شاید یہ چینج کریں گے. اور لوگوں نے یہ دیکھا ہے، ضرور دیکھا ہے جب میں ورکس منسٹر رہا، کیا کوئی کمپیریجن ہے اس کے ساتھ کہ کسی نے یہ تو نہیں کہا کوئی اسکینڈل ہوا، کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ انجینئروں کی ٹرانسفروں میں پیسے کھائے. اور ہم نے 75 mm کا جو لک ڈالی، شاید جموں والوں نے بھی پہلی بار دیکھی یا کشمیر میں. اسی طرح جو دور آیا ایجوکیشن میں ہم نے کوشش کی. اور میں آپ کو کہتا چلا ہوں، جو آپ کا ایجوکیشن ٹیچر ہے، سرکاری ٹیچر، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. اتنا اچھا ہے، بٹ انفراسٹرکچر کی بیچاروں کو ضرورت ہے. اسی طرح ہمیں 103 دن یا کچھ آئے فائنانس منسٹر، 7th پے کمیشن لاگو کیا، میں نے کیا. ہم تو اپنی کارکردگی، اپنی دیانت پہ، ہم اپنی شہرت پہ ووٹ مانگ رہے ہیں لوگوں سے. الطاف صاحب، اپنی پارٹی پر بار بار یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ ابھی بھی لگائے جا رہے ہیں کہ آپ بی جے پی کی بی ٹیم ہے. بی جے پی نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے خلاف سخت بیان بازی کرتی ہے، لیکن اپنی پارٹی کے تئیں ان کا رویہ نرم دکھائی دے رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میرے تئیں لوگوں نے بیان جو دینا ہے، دیر از نو بیگیج اگینسٹ می. میرے خلاف کیا بولو گے؟ کوئی یہ تو نہیں بول سکتا نا رشوت کارا. اب چونکہ میں حریف لگ رہا ہوں ان دونوں جماعتوں کو، یہاں یہ کہہ رہے ہیں بی ٹیم ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہماری جگہ کھسک گئی ہے اور وہ جگہ سب اپنی پارٹی نے لی ہے. جموں میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں، جموں میں اب بی جے پی کو لگنے لگا ہے کہ اپنی پارٹی جگہ بنا رہی ہے. پہلے ان کو لگتا تھا شاید دے ٹرائی ٹو ڈب اس ایز اے کشمیر پارٹی. پھر جب وہ چلا نہیں، جب جموں نے ایکسیپٹ کیا، اب وہ بھی ہمارے لوگوں کو اپنی طرف لے رہے ہیں، کہیں کسی کو توڑ رہے ہیں، کسی کو توڑ رہے ہیں. تو چونکہ میرے خلاف تو ان لوگوں کو کچھ ہے نہیں. یہ لوگوں نے یہ کہا، پہلے تو وہی کہنے لگے، پہلے یہ تو بی جے پی بھی کہتی ہے، وہ بی جے پی کے جو لیڈر جن کو ہم سے ڈر لگتا ہے وہ بھی کہتے ہیں یہ بی ٹیم ہے ہماری. تو اس سے کیا میں بی ٹیم بنتا ہوں؟ اور ویسے بھی میں بتاؤں، بی ٹیم بنتا کسی کا انسان جب اے ٹیم بڑی بہت مضبوط ہو. یہاں تو اے ٹیم ہی کہیں نہیں ہے. یہاں اگر اے ٹیم کوئی ہے، الطاف بخاری خود اے ٹیم ہے، یہ سب بی ٹیمز ہیں. اور کون کہتا ہے؟ نیشنل کانفرنس جو خود اقتدار میں بی جے پی کے ساتھ رہی، پی ڈی پی کی چیف منسٹر صاحبہ خود ان کے ساتھ تھی، آج بھی ان کے ساتھ ہے. الطاف صاحب، میں یہی کہوں گا کیونکہ اگر اسمبلی انتخابات میں آپ کی سیٹیں آتی اور بی جے پی کی فی الحال کے لیے ہم جاننا چاہیں گے، کیا گٹھ جوڑ کی سیاست ہوگی بی جے پی کے ساتھ؟ دیکھیے میں بتاؤں گا آپ کو، الیکشن کل جس وقت ہوں گے، میں پر امید ہوں کہ اپنی پارٹی ایک واضح اکثریت سے سامنے آئے گی، کیونکہ ہم واحد پارٹی ہیں جس کا دونوں خطوں میں اس وقت بول بالا ہے. اور مجھے نہیں لگتا ہے اللہ کے فضل سے ہمیں ضرورت پڑے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ، الیکٹورل پالیٹکس از الیکٹورل پالیٹکس. کل کو اگر کانگریس، نیشنل کانفرنس، بی جے پی یا پی ڈی پی
के पास सीटें होती हैं और हमें कुछ सीटें कम हो, बेस्ड ऑन आवर प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्राम्स वी विल लुक एट एवरी पार्टी। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि हम न ये कह के लड़ रहे हैं इलेक्शन के साहब हमें वोट दे दो तो उसको दूर रखो, हम तो अपनी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ पे वोट ले रहे हैं। आज आपको ये नहीं कहूँगा कि नहीं साहब समबडी उस जमात के साथ नहीं, इस जमात के साथ नहीं। मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इनमें से कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं होगी कि ये किसी को सपोर्ट करें। जो मेंबर्स इलेक्ट हो जाएंगे मुझे लगता है बहुत कम मेंबर्स, इन तीनों पार्टियों का, कोई ऐसा नहीं लगता है मुझे। मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि संदीप मावा के उस बयान को आप किस तरह देखते हैं जो उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के क़द्दा व रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दिया? जितनी मज़म्मत उस बयान की जाए उतनी कम है। संदीप हैज़ फॉलन फ्रॉम ग्रेस इन द आइज़ ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारी एक तहजीब है, हमारी एक रिवायत है। हम अपने बुज़ुर्गों के बारे में, ख़ासकर जो इस दुनिया से तशरीफ़ लिए हों, हम कुछ नहीं बोलते हैं। और जो हमारे लीडर साहिबान ज़िंदा भी हैं उनके बारे में भी बड़ी तमीज़ और तहजीब से बात करते हैं। मुझे मालूम नहीं है उन्होंने किस में कहा, जितनी मज़म्मत हो सकती है जो उन्होंने हमारी बहन महबूबा जी के बारे में कलाम किया है, बहुत ही नाशाइस्ता। मेरे भाई नासिर साहब के बारे में कलाम किया, बहुत ही नाशाइस्ता बयान। उमर साहब के बारे में, फ़ारूक साहब के, किसी के बारे में मुझे लगता है वो अपने होश व हवास खो गया था शायद। बहरहाल आपने बातचीत के लिए ETV भारत को अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।